سود کے بارے میں آپ کی باتیں بہت دل کو لگیں اور دل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جو کوشش حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، نفع اور نقصان کا کھاتہ جو کھولا گیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں تو اس کا متبادل انتظام کیا ہے، کیا بینک وغیرہ بند ہو جانا چاہیے؟ اس کے دو حصے ہیں، دو تین حصے ہو گئے سوال میں۔ ہمارے نزدیک یہ حرام اور حلال کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، وہ اس حرام کو بھی، اس حلال کو بھی حرام بنا دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بالفعل ہم نے جو تحقیق کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی سود ہی کی شکل۔ کون صاحب ہے یہ سوال کرنے والے؟ اب یہ کہ کیا بینک بند ہو جانے چاہیے، تو یہ تو میں کہہ بھی دوں تو ہو تو نہیں جائیں گے، ہم سب مل کر انگوٹھا لگا دیں تب بھی نہیں ہو جائیں گے۔ وہ تو یہی ہے کہ جب اس انقلابی عمل کے ذریعے سے وہ قیادت آئے گی تو پھر اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کا عوام میں اتنا بیس بھی ہوتا ہے، اس کے پاس آزمودہ اور تربیت یافتہ کارکنوں کی اتنی بڑی فوج بھی ہوتی ہے کہ پھر وہ پورے نظام کو ایک دم بدل دیتے ہیں۔ اس صورت میں ہوگا کیا کہ بینک سب کے سب جو ہے وہ محض شراکت کی بنیاد پر چلیں، جیسے لمیٹڈ کمپنی ہے، شراکت ہے، شراکت کی بنیاد پر، شراکت یا مزاحمت جو شریعت کی جائز صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک میں ہم ڈال دیں گے اس کو۔ اب بھی بینک جو ہے اصل میں وہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتا ہے، اس کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن وہ کاروبار جو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ سود پر لوگوں سے رقم لیتا ہے، سود پر دیتا ہے۔ یہ بات اگر ختم کر دی جائے اور بینک جو ہے وہ انویسٹمنٹ کارپوریشنز کی شکل اختیار کر لے تو رقم جو آئے گی وہ بھی حصے داری کی بنیاد پر آئے گی، اور جہاں وہ دیں گے وہاں بھی حصے داری کی بنیاد پر دیں گے، بات ختم۔ کوئی مشکل نہیں، اور یہ اس وقت بہت آسان ہو جائے گا جب سود کا راستہ بند ہو۔ جہاں سود کا راستہ کھلا ہو وہاں تو ذہنیت جو ہے انسان کی، خلق الانسان ضعیفا، انسان کے اندر کمزوریاں ہیں نا، تو وہ جو آسان راستہ ہے اس کی طرف جائے گا جب دو راستے کھلے ہوں، اور جہاں پر راستہ یہ کو تو پھر تو آدمی جو ہے اسی راستے پر چڑھے گا۔ دونوں راستوں کو کھلا رکھ کر صحیح راستہ جو ہے وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں پھر شاذ کہ جو پھر بھی صحیح راستے پر چلے، لیکن یہ کہ اس کو بند کر دیا جائے تو خود بخود اس کی اصلاح ہوگی۔ اب شریعت کی حکمت یہ ہے کہ کسی بڑی برائی کو جب روکنا ہو تو دور دور تک اس کی حد بندی کی جاتی ہے کہ آدمی قریب نہ چلا جائے۔ ایک حدیث کے بھی الفاظ ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک، جس طرح ہر بادشاہ کے محفوظ علاقے ہوتے ہیں، محفوظ چراگاہیں جہاں اسی کے جو ہیں حیوانات وہ وہاں چریں گے، کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی حرام چیزیں جو کی ہیں وہ گویا کہ اس کی حما ہے۔ اب اگر کوئی شخص بالکل اس چراگاہ کے آخری حد تک پہنچ جائے گا تو اس کا فوراً اس کے اندر اس کے گلے کا امکان رہے گا کہ وہ اس میں داخل ہو۔ تو میں نے جیسا کہ اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ مثلا زنا ہے اصل شے جس کو کہ روکنا ہے، اس کے لیے یہ پردہ اور ستر اور مردوں اور عورتوں کا خلا ملا نہ ہو، یہ سارا نظام ہمارا جو ہے اس کو غور کریں گے تو مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ جو بڑی برائی ہے اس کا سدباب ہو جائے۔ اسی طرح سود جب اتنا بڑا برا ہے، گناہ ہے، تو اس میں پھر حضور نے یہاں تک ہمارے اندر ایک نفرت پیدا کرنی چاہیے کہ سود لینا، سود دینا، سود کی گواہی دینا، سود کی تحریر کرنا، یہ تمام چیزیں حرام۔ اب بینک میں ایک شخص بیٹھ کر کر رہا ہوتا ہے وہی سود کی لین دین کی لکھائی، اگرچہ وہ ملازمت کر رہا ہے، سمجھا۔ دوسرے یہ ہے کہ جیسے مثلا شراب ہے، شراب کی دکان پہ ایک شخص ملازم ہو تو کہہ سکتا ہے میں شراب پیتا تو نہیں، میں تو شراب کی دکان پر ملازم ہوں، لیکن شراب کی اگر کوئی ٹوکری یا کوئی کریٹ ہے اس کو بھی اگر کوئی جانتے ہوئے کہ یہ شراب کا کریٹ ہے، کوئی مزدور اگر اسے یہاں سے وہاں تک لے کر جائے گا اور پیسے لے لے گا تو وہ بھی حرام ہے۔ کہ اتنی نفرت ہو جائے کہ اس کی مزدوری بھی جائے، یہ وجہ ہے کہ بینکوں کی ملازمت۔ البتہ دوسرا اشکال جو اس پر ہو سکتا ہے وہ ہے جو انہوں نے بھی کیا تھا کہ سود تو ہماری پوری معیشت میں رچا بسا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری حکومت ہی سود میں جکڑی ہوئی ہے، حکومت کے سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سود کے ذریعے سے ہیں۔ ہمارے ہاں غلوں کے لیے جو آپ کھاد ڈالتے ہیں وہ سودی نظام کے تحت آتی ہے۔ لیکن یہ کہ اس معاشرے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا عملی اعتبار سے کہ کہاں یہ سود بہت گاڑھا ہے، کہاں یہ ہلکا ہے، یہ فرق ضرور ہے۔
کہ ایک تو کاروباری کوئی شخص مثلا پٹھان سود خور وہ کر ہی رہا ہو، سودی کاروبار دے رہا ہو اور رقمیں اور لے رہا ہو، خون چوس رہا ہو، یہ تو معلوم ہے انتہائی گھناؤنا کام ہو گیا۔ بینک جو ہے وہ بنتا ہی اس لیے ہے کہ سود پر رقم جمع کرے گا، سود پر آگے دے گا، کم سود دے گا اپنے جمع کرنے والوں کو، زیادہ سود لے گا جن کو یہ قرض دے گا، تو بیچ میں کمیشن بینک کا ہے۔ تو بینک وہ چیز ہے کہ جس کی مین پروپوزیشن ہی سود ہے، تو اس میں ہو گیا وہ بہت گاڑھا۔ ایک یہ کہ ایک شخص ایک کارخانہ اس نے لگایا ہے، وہ کارخانہ اس کا ہے کہ روئی سے وہ دھاگا بناتا ہے، لیکن اس کارخانے میں جہاں اس کا اپنا سرمایہ شامل ہے وہاں اس نے کوئی سودی بینک قرضہ بھی لے لیا ہے، تو یہ اس سے کمتر ہوگا لیکن ہے یہ بھی حرام۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو خود اس کارخانے کا مالک نہیں ہے لیکن ملازم ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، تو سود کی انٹری تو اس کو بھی کہیں کرنی پڑ جائے گی نا، بینک سے جب لین دین ہوگا، تو وہ بھی ایک حرام کام کر رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم تر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عملی شکل یہی ہوگی کہ جس شخص کے اندر بھی ارادہ پیدا ہو جائے وہ کم سے کم زیادہ گاڑھے سے نکل کر کم میں تو آئے نا، زیادہ گہرے پانی میں سے نکل کر ذرا کم میں آئیں گے تو جان بچنے کا امکان زیادہ ہو جائے گا، ذرا اور بڑھیں گے تو اور کم گہرائی کے اندر وقت آ جائے گا کہ آپ کے پاؤں زمین پر ٹک جائیں تو بچاؤ کی شکل ہو جائے۔ تو عملی صورت اس کے سوا کوئی نہیں۔